السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب بھائی؟ میں آپ لوگ کو آج اپنی لائف کی اسٹوری سنانے والا ہوں کہ میں کیسے بنا حافظ قرآن. صحیح ہے. اگر جن لوگوں کو نہیں پتہ تو میں قرآن کا حافظ ہوں الحمدللہ. صحیح ہے. تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں میں نے کتنی مشکلاتوں کا سامنا کرا ہے. تو آپ میرے ساتھ دیکھیں آگے کی ویڈیو, آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. تو بھائی لوگ, یہ بات ہے 2019 کی کہ جب ہم نے اپنا پرانا والا گھر بیچا, پھر ہم یہ والے گھر میں آ گئے, نئے والے گھر کے اندر. تو میرے والدین کی خواہش تھی کہ وہ مجھے قرآن کا حافظ بنائے. تو میں نے یہ بولا صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بن جائیں گے انشاءاللہ. پہلے میں اسکول پڑھتا تھا, وہاں میری ماشاءاللہ پوزیشن آتی تھی. میں آپ کو شیلڈیں دکھاتا ہوں ابھی کتنی شیلڈیں میں نے وہاں جمع کری ہیں. صحیح ہے, پھر آگے اسٹوری سناتا ہوں اپنی. تو بھائی یہ ساری میری شیلڈیں, یہ آ گئی شیلڈ نمبر 1, یہ آ گئی شیلڈ نمبر 2, یہ 3, 4 اور یہ 5. یہ والا کپ مجھے سب سے پہلے ملا تھا کلاس 1 کے اندر, فرسٹ پوزیشن آئی تھی ماشاءاللہ. یہ والی باقی ملتے رہے اس کے بعد. تو بھائی میں نے جیسا کہ آپ لوگ کو بتایا 2019 کے اندر ہم لگ گئے مدرسے کے اندر. عثمان بن عفان ہمارے علاقے کے اندر ہے, پاپوش میں. وہاں میں لگ گیا مدرسے کے اندر. تو شروع میں ناظرہ میں نے 1 سال پڑھا اس مدرسے کے اندر. اس کے بعد حصن میں گیا. 2 سال کے اندر میں نے الحمدللہ حصن مکمل کر لیا تھا اپنا. اور یہ میرے والدین کی خواہش تھی کہ وہ مجھے حافظ قرآن بنائے, اور اللہ کے فضل و کرم سے میں حافظ قرآن بن چکا ہوں ابھی. 2022 کے اندر میں نے افاق کا امتحان دیا تھا, اور اس کے اندر 100 نمبر الحمدللہ میرے آئے تھے. صحیح ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے بالکل مدرسے پڑھنے کا دل نہیں تھا. پہلے جب میں شروع میں سوچتا تھا کہ یار مدرسے چھوڑ دیتا ہوں, اسکول جاؤں گا, تو میں مدرسے کے اندر واش روم میں جا کے روتا تھا کہ مجھے مدرسے نہیں جانا. اور صبح بھی جاتے ہوئے مجھے رونا آ رہا ہوتا تھا کہ مجھے مدرسے نہیں جانا. پھر لیکن تھوڑی سی مجھے وہ ہوئی کہ نا قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں. تو پھر میں نے تھوڑا دل لگایا مدرسے کے اندر. میں نے چلو الحمدللہ کہ بس اب مدرسے جائیں گے. پھر میں تھوڑے مہینے جاتا رہا. پھر میرے اوپر شیطان آیا اچانک سے. اب وہ شیطان یوں آیا کہ بات ہے, ایک دن صبح نا تھوڑی سی بارش ہو رہی تھی باہر. میں نے بولا مجھے مدرسے نہیں جانا, لیکن میرے بابا نے بولا کہ آپ کو مدرسے جانا پڑے گا, کیوں نہیں جانا. میں اس دن بہت رویا بھائی کہ مجھے مدرسے نہیں جانا. لیکن میرے بابا نے مدرسے جانا پڑے گا, مدرسے والوں کی چھٹی نہیں ہوتی ورنہ بندے کا قرآن کچا ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد صبح تھوڑی ڈانٹ بھی سنی میں نے. صحیح ہے. اور تھوڑی میں نے بھی تھوڑا غصہ کر دیا. تو یہ ہوا کہ پھر میں آخر مدرسے چلے گیا. پھر وہاں مدرسے میں جا کے میں نے رونا شروع کر دیا کہ بھائی مجھے مدرسے نہیں پڑھنا, مجھے مدرسے سے نکالو اب. صحیح ہے. پھر مجھے سمجھایا بابا نے کہ بھائی ایسا نہیں کرتے. صحیح ہے. اور جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ان کی ویلیو بتائی مجھے. تو پھر تھوڑا شوق میرے اندر اور بڑھتا رہا. پھر الحمدللہ 2021 کے اندر میں حافظ قرآن بن گیا. پھر میں نے 2022 کے اندر افاق کا امتحان دیا. پورا 1 سال گردان کری تھی میں نے. صحیح ہے. 2 گردان میری ہوئی تھی. پھر میں نے افاق کا امتحان دیا, اس کے اندر 100 نمبر الحمدللہ میرے آ گئے. صحیح ہے. اس کے بعد مجھے وہاں سے مدرسے کی طرف سے اپنی سند بھی ملی, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسی ہے. صحیح ہے بھائی. مجھے یہ سند ملی تھی 2022 کے اندر, آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا بھی ہے. عثمان بن عفان مدرسے سے میں نے حفظ کرا الحمدللہ. یہ آپ دیکھیں سند مجھے اس میں ملتی ہے, ایسا کوئی سونا آیا ہو, اور یہ کوئی چیز سونے سے کم نہیں ہے. اور جب میں شروع میں مدرسے میں لگا تھا تو میں نے ایک اپنی تلاوت کی ویڈیو بنائی تھی, وہ بھی میں اس کے آگے لگا دوں گا. ابھی آپ وہ چیک کریں میں نے کیسی تلاوت کرتا تھا پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آپ نے قرآن کی تلاوت کی ویڈیو تو میری سن لی ہوگی. یہ مجھے شوق چڑھا تھا بہت پہلے جب میں شروع میں لگا تھا مدرسے کے اندر, تو میں نے ایسی ایک ویڈیو بنا دی تھی اپنی قرآن کی تلاوت. یہ ویڈیو 3 یا 4 سال پرانی ہے, یا اپنی 5 سال پرانی ہے شاید. تو یہ میرے موبائل میں ابھی تک سیو ہے. اس کو میں نے رکھا ہوا ہے کہ ماشاء اللہ بچپن میں قرآن کیسا پڑھتا تھا یار. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آپ کو مدرسے کیوں نہیں جانا تھا. بھائی مدرسے مجھے اس لیے نہیں جانا تھا کیونکہ وہاں جو قاری صاحب ہوتے ہیں نا وہ بہت مارتے ہیں بچوں کو. وہ بچوں کو مارتے اس لیے کہ اگر آپ کو سبق یاد نہیں ہے یا آپ کو منزل یاد نہیں تو آپ کی پٹائی ہوگی. تو نا مجھے پٹائی سے بہت ڈر لگتا تھا, تو اس لیے میں سبق تو میں یاد کر لیتا لیکن وہاں منزل سنانے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی کیونکہ نا شروع میں میری منزل کچی ہو چکی تھی. تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں نکل جاؤں مدرسے سے, اسکول لگ جاؤں. تو یہ بات تھی بس. بھائی اگر یہ ویڈیو میری کوئی والدین دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو لازمی حافظ قرآن بنائیں, کیونکہ ایک حافظ کے ساتھ 10 لوگ جنت میں جائیں گے. تو آپ حساب لگا لیں بھی کتنے, اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو دونوں اگر حافظ ہیں تو 20 لوگوں کو اپنے ساتھ وہ جنت میں لے کے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. تو اپنے بچوں کو لازمی حافظ قرآن بنائیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں. یہ اسٹوری ٹائم تھا, ایسے ہی بنایا تھا میں نے. صحیح ہے, ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اور بھائی اگر جس بھی والدین کے بچے حافظ قرآن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن لازمی بنائیں. بس یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو لازمی حافظ قرآن بنائیں.